بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا۔ اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس میں کا پانی یہ آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں ایسا کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا۔ میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ یعنی تہائی تو فوراً اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1/3 میں میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور 1/3 اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں۔ کس قدر برکت ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر صرف 1/3 آمدنی کے خرچ کرنے کی کہ پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں، اور کھلی مثال ہے اس مضمون کی جو پہلی حدیث میں گزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کہ باغ کی 1/3 پیداوار صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق اور بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے متعین کر لینا زیادہ مفید ہے۔ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر کے مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا، اول تو کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے نہیں، اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا، اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے، یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعینہ مقدار ڈال دی جائے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی کہ اس کو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑا مجرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔